رات کے ستارے ہمیں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم ستارے ہیں، ہم میں روشنی سورج کی ہے۔ چاند اپنی ٹمٹماہٹ اور دمک اور چمک سے بتا رہا ہے کہ میں اکیلا کوئی چمکیلا نہیں، مجھے چمکانے والا سورج ہے۔ چاند اور ستارے جب آسمان میں چمکنے لگتے ہیں تو سمجھ جانا کہ رات چل رہی ہے۔ کوئی مشرق کا ستارہ ہے، کوئی مغرب کا ستارہ ہے، کوئی شمال کا ستارہ ہے، کوئی جنوب کا ستارہ ہے، اس کے علاوہ باقی اور بھی ستارے ہیں۔ اس مثال سے اس طرح سمجھو کہ آدم علیہ السلام بھی ایک ستارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ستارہ ہے، داؤد علیہ السلام بھی ایک ستارہ ہے۔ میں نے اپنے استاد محترم عبد المنان صاحب سے پوچھا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ رسول اسے کہتے ہیں جس سے نیا قانون بنتا ہے، جس سے نیا قانون بن جائے اسے رسول کہتے ہیں، اور نبی اسے کہتے ہیں جو بنایا جو قانون ہوتا ہے اس کو آگے نافذ کرنے جو آتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ نشاندہی کے لیے بتا دو، جس پر صحائف اترے، آدم علیہ السلام پر صحیفہ اترے، حضرت ابراہیم پر صحیفے اترے، حضرت اسماعیل پر صحیفے اترے، جس سے قانون بنا، حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، جس سے قانون بنا، جس سے نئی شریعت وجود میں آئی، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور بنی بنائی دین موصلی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجنوں نبیوں کو بھیجا، دین داؤدی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو بھیجا، دین عیسوی کو چلانے کے لیے بھی کئی پیغمبر تشریف لائے۔ تو پتہ یہ چلا، استاد محترم نے بتایا، رسول اسے کہتے ہیں جس سے قانون بنتا ہے، جس سے شریعت بنے وہ رسول ہے، اور جس سے بنی بنائی شریعت کو آگے نافذ کرنا جس کا کام ہے اسے کہتے ہیں نبی۔ تو اس مثال کے ساتھ ہم پلٹیں گے، آدم بھی ایک ستارہ ہے، نوح بھی ایک ستارہ ہے، ہر نبی ایک ستارہ ہے۔ کب چمکیں گے؟ اپنے اپنے دور میں چمکیں گے۔ اور ان سے پوچھو تمہارے اندر چمک کیسی ہے، آپ کے اندر چمک کہاں سے آئی؟ تو وہ حدیث مبارکہ میں نے پہلے اور دوسرے بیان میں بتا دیا تھا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے تھے، میں نبی تھا۔ نبی آدم بنائے جا رہے تھے، میں بنا تھا۔ آدم چمکنے والے تھے، میں چمک چکا تھا۔ آدم نبی بن رہے تھے، میں بن چکا تھا۔ تو ہر نبی کے لیے اگر مان لیا جائے تو ستارے ہیں، اور اس میں جو رسول ہے وہ مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ستارہ ہے، جس سے قانون بنا، جس سے نئی شریعت وجود میں آئی، وہ رسول ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کا بھی ذکر آتا ہے، 4 رسول، اس میں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے، جس پر کتابی آسمانی کتاب اتری، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسولوں میں، انبیاء میں رسولوں کا درجہ بلند ہے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ سارے ستارے سورج کی روشنی لے رہے ہیں، اب اپنی اپنی چمک دکھلا رہے ہیں، تو سمجھ جانا کہ رات ہے۔ مگر جب سورج نکلتا ہے، سورج کی پہلی کرن جسے طلوع آفتاب کہا جاتا ہے، وہ جب نکلتا ہے تو دھیرے 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 سب ستارے چھپنے لگتے ہیں۔ چاند جیسے کہ ویسا رہا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ستارے مٹ گئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند کے اندر کی روشنی کو کھینچ لیا گیا، نہیں۔ جب سورج آ جاتا ہے تو ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اسی مثال سے بلا تمثیل و تشبیہ میں یوں کہوں کہ آدم ایک ستارہ ہے، نوح ایک ستارہ ہے، ادریس ایک ستارہ ہے، یحییٰ ایک ستارہ ہے، زکریا ایک ستارہ ہے، یونس ایک ستارہ ہے، یوسف ایک ستارہ ہے۔ کب تک؟ اپنے اپنے دور کے ستارے بن کر چمکتے رہے۔ اور اس میں کہا جائے تمام انبیاء کے ابو الانبیاء جسے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے چاند مان لیا جائے، وہ بھی چمکتے رہے۔ چاند مان لیا جائے، وہ بھی چمکتے رہے۔ انبیاء کو ستارہ مان لیا جائے، وہ بھی اپنی چمک دکھاتے رہے۔ جب 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت
پیر کے دن میرا اور آپ کا آقا تشریف لائے گا تو یہ سراج بن کر آیا ہے. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. تب تک تو معاملہ تھا. آج وَسِرَاجًا مُنِيرًا ہم نے تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے. مجھے کہنے دیجئے آدم میں چمک نبی کی ہے, نوح میں چمک ہمارے نبی کی ہے, ابراہیم میں چمک ہمارے نبی کی ہے. اسی لیے تو بریلوی والے نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. سب کو چمک میرے نبی سے ملی ہے کیونکہ میرے نبی کو خدا نے کیا بنایا بولیے؟ چمکا دینے والا سورج بنا. اب سورج کی ایک شان الگ ہوتی ہے, جب نکلتا ہے نا اپنے پرائے میں فرق نہیں کرتا. جب نکلتا ہے نا ہندو کے گھر میں بھی وہی برساتا ہے اپنی دھوپ کو, اور کافر اور مشرک اور مسلمان کے گھر میں اور مومن کے گھر میں بھی ہے. اور یہ سورج ہے نا سب کے فائدے کے لیے. کسی قابل اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ جو جھاڑ میں ہریالی ہے وہ کس سے, تو کہا سورج سے. سمندر کی جو طغرانیاں ہے وہ کس سے, تو کہا سورج سے. یہ جھاڑ کے اندر جو طاقت آئی جاتی ہے وہ کس سے, تو کہا سورج سے. انسان کے جسم پر اگر پہلی کرن کی شعاعیں پڑے 70 بیماریاں دفع ہوتی ہے کس سے, تو کہا سورج سے. فجر کا ٹائم ہمیں سیٹ کرنا ہے, کسے دیکھ کر کہو گے, تو کہا سورج کو. ظہر کا ٹائم دیکھنا ہے تو کہا سورج کو دیکھ کر ظہر کا ٹائم ہے, سورج کو دیکھ کر عصر کا ٹائم ہے, سورج کو دیکھ کر مغرب کا ٹائم ہے, سورج کو دیکھ کر عشاء کا ٹائم ہے. سورج کے نظام پر ہماری عبادت, اتنے بجے نکلے گا, اتنے بجے ڈوبے گا, اتنے بجے زوال ہوگا, اتنے بجے وہ عصر کے وقت ہوگا. سایہ اگر 4 حصے ہو جائے عصر کا وقت شروع ہو گیا, 4 حصے سے کم ہو جائے مغرب کا وقت شروع ہو گیا. لال شعاعیں دکھنے لگی مغرب کا وقت ابھی باقی ہے, لالات کی ختم ہو گئی, عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب پھر سورج نکلنے والا ہے. صبح کاذب بھی ہوتی ہے, صبح کاذب ختم, صبح صادق شروع, صبح صادق شروع تو فجر کا وقت شروع, فجر کا وقت شروع تو فجر کی اذان دی جائے, فجر کی اذان ہو گئی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا گیا. پھر طلوع آفتاب, پھر سورج ڈوبا, سورج نکلا, سورج. پورا سسٹم نماز کا سورج سے ہے. یہی سورج ہے, روز وقت سے نکلتا تھا, روز وقت پر ڈوبتا تھا. یہی سورج ہے. صبح میں نکلتا تھا, شام میں ڈوبتا تھا. یہی سورج ہے. وقت پر نکلتا تھا, وقت پر ڈوبتا تھا. یہی سورج ہے. اللہ کے حکم کا تعمیر کیا کرتا تھا. مگر یہی سورج ہے جب مولا علی کی نماز قضا ہوئی پلٹایا گیا. عاشق رسول نے پوچھا اے سورج, اور روز کی طرح تو اپنے وقت پر نکلا, اپنے وقت پر ڈوبا, اب تو اپنے وقت پر ڈوبنے کے بعد حبیب خدا نے تجھے پلٹایا ہے, اب بتا سورج کب ڈوبے گا. سورج کہتا ہے کہ میں روز کی طرح نکلتا, کل پوچھتا تو میں بتا دیتا, ایک ہفتہ پہلے پوچھتا تو بتا دیتا, کل پوچھتا یا آنے والا کل کا بھی ہو تو میں بتا سکتا ہوں, آنے والا ہفتے کا ہو تو میں بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں وقت پر اللہ کے امر سے چلتا ہوں, اللہ کے حکم سے چلتا ہوں, اللہ کے حکم میں آئے برابر بھی فرق نہیں کرنے والا. میں وقت سے نکلا تھا, وقت سے ڈوب گیا تھا, اب میرا کام ختم. اب جو بلایا ہے, جس کے لیے بلایا ہے, اب علی کے لیے بلایا ہے, تو علی سے پوچھ کہ نماز کب ختم ہوگی, جب ڈوبوں گا. اب پورا سورج کو پلٹایا گیا, پورا سسٹم اتھل پتھل. اب مغرب, یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, افطار ہم نے کر لیا, امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اقامت ہو گئی, قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, افطار کا وقت ہو گیا. پھر اس کے بعد اذان ہوئی, اقامت ہوئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سورج نکلا. مغرب کی نماز کا سلام پھیرا گیا ہے, پھر سورج بھل 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 اجالا ہو گیا. اللہ اکبر, اثر پڑھی تھی کیا وہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ ابھی ابھی جو مغرب ادا کی کر سلام کیا ہے اور سلام پھیرا ہے, اب یہ مغرب رہی یا گئی, شک ہوگا کہ نہیں. اسی طرح مقام صحبہ میں سورج کو پلٹانے پر ہوا, اثر ادا ہو چکی تھی, مغرب کا وقت ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد میرے مولا کائنات کے لیے میرے نبی نے سورج کو کھینچا.
اے کیا کہو، دعا کے لیے کہا ہو، کسی نے کہا انگلی کا اشارہ، کسی نے کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تیرا علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں ہے، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں ہے۔ جب ڈوبا ہوا سورج، اب دعا کا بھی کہو انگلی کا اشارہ، تو سورج تو نکلا کہ نہیں نکلا؟ اپنے وقت سے نکلا تھا، اپنے وقت میں ڈوب گیا تھا، مگر ڈوبا ہوا سورج پلٹا ہے تو علی کو دیکھ رہا ہے، سورج علی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ جب وقت بیتا تھا اس سے پہلے صدیق اکبر بھی سورج کو دیکھ کر نماز فجر ادا کرتے تھے، سورج کو دیکھ کر ظہر ادا کرتے تھے، سورج کو دیکھ کر عصر کا وقت ٹائم ٹیبل ہوا کرتا تھا، سورج کو دیکھ کر مغرب اور عشاء پڑھا کرتے تھے۔ اب پیغام بدل گیا، سارے صحابہ سورج کو دیکھ کر نماز عبادت کیا کرتے تھے، اب علی کے لیے سورج پلٹا ہے تو معاملہ بدل گیا، سب سورج کو دیکھنے لگے تھے، اب سورج علی کو دیکھنے لگا، علی کو سورج دیکھنے لگا۔ اور علی کی نماز جب ختم ہو گئی پھر اس کے بعد ڈوبا، تو یہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، اب تھوڑی دیر کے لیے خیال کریں، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، سورج یہاں سے نکلا، سوال اب یہاں سے شروع ہوا اشراق کا ٹائم، اور تیز زیادہ تو ہاتھ یا 1.5 ہاتھ اونچا آ گیا تیز، اور اپنی آنکھیں وہاں نہیں جم رہی، سورج کو دیکھ نہیں پا رہی، چاشت کا وقت آ گیا، پھر 11:30 بجے کے بعد زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ 40 منٹ کے خطاب پر رہا سورج، پھر اس کے بعد ٹھنڈے لگا زوال کا 40 منٹ، اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہوا، پھر اس کے بعد مغرب کے قریب وہ ڈوب گیا، اور مغرب کے قریب ڈوبتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مغرب کی نماز ادا کی گئی۔ اب بتاؤ یہاں اندھیرا ہوا یہاں اجالا، سورج یہاں سے ڈوبا تو یہاں اندھیرا ہوا یہاں اجالا، اب یہ ڈوب گیا تھا سورج، میرے نبی نے سورج کو پلٹایا تو پھر اوپر آیا، تو جہاں اندھیرا تھا پھر اجالا، جہاں اجالا ہو گیا تھا پھر اندھیرا، صرف ایک علی کے لیے پورے نظام کو اتھل پتھل کرنا، جہاں اندھیرا ہو گیا تھا وہاں پھر اجالا لانا، جہاں اجالا ہو گیا تھا پھر اسے اندھیرا کر دینا۔ یا رسول اللہ صرف علی کے لیے اتنا انقلاب کیوں؟ تو نبی نے بتایا علی معمولی فرد نہیں ہے، علی معمولی انسان نہیں ہے، انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی بہت قیمتی ہے، علی بولیے بہت قیمتی ہے، اور ہمارے یہاں تمہارے یہاں ووٹ ڈال کر جتایا نہیں ہے، میرے نبی نے جسے چن لیا وہ علی ہے، وہ علی کو میرے نبی نے چنا اور کہا وہ دروازہ ہے، اور دروازہ بغیر دیوار کے نہیں ہوتا، یہ دروازہ اسے کہتے ہیں، یہ بغیر دیوار کے نہیں ہے، تو یہ دیوار ہوئی تب دروازہ ہوا۔ یہ دیوار کہاں کھڑی ہے؟ یہ پلر اندر جب اسے کیا کہتے ہیں بنیاد، اور بنیاد پر دیوار کھڑی ہے، یہ دیوار سے دروازہ لگا ہے، اور دیوار ہو تو چھت۔ میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو دروازہ علی ہے تو دیوار کون ہے؟ دروازہ علی ہے تو دیوار کون ہے؟ دیوار تو بغیر پلر کے نہیں ہو سکتی، بنیاد کے دیوار، بغیر بنیاد کے دیوار نہیں ہے، تو یہ دیوار کوئی اور ہے، بنیاد کوئی اور ہے، چھت کوئی اور ہے۔ تو میرے نبی سے پوچھا گیا، جو حدیث میں بتایا گیا انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو یا رسول اللہ دروازہ تو آپ نے بتا دیا، یہ بھی بتا دیجئے کہ دیوار کون ہے، بنیاد کون ہے، چھت کون ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا آپ آگے کا مفہوم بتاتا ہے کہ صدیق بنیاد ہے، عمر دیوار ہے، چھت عثمان ہے، علی دروازہ ہے۔